الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی تعریف سے اپنے کلام کی ابتدا فرمائی، اس لیے کہ وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی تعریف کرے، کیونکہ اس کا جو قیام ہے، اس کی ذات ہے، وہ قائم بنفسہ ہی ہے۔ وہ اپنی ذات کے اندر اس کا وجود خود قائم ہے، بلکہ ساری مخلوق کا جو وجود ہے وہ اسی کے قیام سے اس کا وجود ہے، اور اللہ کی ذات کا جو وجود ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے خود قائم ہے۔ باقی کوئی مخلوق جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے قائم نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے امر سے قائم ہے۔ جس دن اللہ کا امر ان کے اندر سے نکل جائے گا تو ساری مخلوق جو ہے وہ مردہ ہو جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی تعریف سے اپنی ابتدا کرے، کیونکہ اس کا کمال اس کا ذاتی ہے، اور باقی جو مخلوق ہے اس کے اندر جو کمال ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ لہذا باقی مخلوق جو ہے وہ اپنی تعریف کا حق نہیں رکھتی، استحقاق نہیں رکھتی۔ اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر مخلوق کی بھی کوئی تعریف ہے، اس کے حسن کی، اس کی کمال کی، اس کے جمال کی، تو وہ تعریف بھی اصل میں اللہ کی ہی ہے، کیونکہ وہ چیز اللہ نے اس کے اندر ودیت رکھی ہے۔ اس نے اپنی ذات میں خود وہ چیز جو ہے وہ لے کر نہیں آیا، وہ کمال اس نے خود پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کے اندر وہ کمال رکھا ہے۔ اس لیے جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء وہ اللہ کی ہی تعریف اور اللہ کے ہی تعارف میں ان کی زندگیاں کھپ گئی، زندگیاں گزر گئی۔ تو تورات، زبور، انجیل یہ سب اللہ کی تعریف سے بھرے پڑے ہیں۔ تو قرآن قرب قیامت کی کتاب ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ساری روئے زمین جو ہے وہ کلمے بن جائے، اور یہ سمندر جو ہے یہ سیاہی بن جائے، سیاہی بن جائے، اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دے، تو ما نفذت کلمات اللہ کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی، اور سارے انس و جن جو ہے وہ لکھنا شروع ہو جائے تو پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی تعریف نہیں ہے۔ قیامت کے دن جتنا انسانوں کو افسوس ہوگا اپنی اللہ کی ذات کی پہچان کے اندر، ایک افسوس یہ ہوگا کہ دنیا میں جس کو اللہ نے کوئی کمال دیا تھا پڑھنے لکھنے کا، سمجھنے کا، تو وہ ساری زندگی دنیا کو ہی لکھتے رہے، دنیا کو ہی بولتے رہے، اللہ کی ذات کو وہ نہیں بول سکے۔ یہ سب سے زیادہ ایک انسان کو قیامت کے دن اس بات کا افسوس ہوگا۔ مثال کے طور پر آج جتنے صحافی ہیں، بعض صحافیوں کو ہم نے بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ صرف جو ہے سیاسی لوگوں کے ہی زندگیوں پہ ان کی زندگیاں گزر گئیں۔ نواز شریف نے یہ کہا، بے نظیر نے یہ کہا، بس ان پارٹیوں میں ہی ساری زندگیاں انہوں نے لگا دی۔ کیوں؟ اس پہ پیسہ مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، ساری زندگی، اور رات کو سوتے وقت بھی ان کو جو ہے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن بڑا افسوس کریں گے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک کمال دیا تھا، وہ ہم نے انسانوں پر ہی وہ کمال سارا ختم کر دیا۔ اللہ کی ذات کو جو ہے وہ ہم نہیں بول سکے۔ آج جتنا مسلمان ہے دنیا کے 1.5 ارب مسلمان، وہ 313 تھے، انہوں نے دنیا ہلا کے رکھ دی، کیسر و کسریٰ کو ہلا کے رکھ دیا، اور آج 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ کیا ہے، وہ دنیا کو بول رہے ہیں، وہ اللہ کو بول ہی نہیں رہے، اس لیے دنیا ہل نہیں رہی، ان سے کوئی دنیا نہیں کانپتی۔ کیوں؟ ان کے اندر جو ہے وہ اللہ ہی نہیں ہے۔
اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کا تعلق، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کا جلال، یہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اس لیے کفر ہم سے، جو کفر کے اندر ہے وہی ہمارے اندر ہے، جو کفر بول رہا ہے وہی ہم بول رہے ہیں، بلکہ آج دنیا کے اندر جو کفر دیکھ رہا ہے وہی ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا فرق رہے؟ جو کفر کائنات کو جس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اسی نگاہ سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر مسلمان جو ہے وہ کس بات؟ مسلمان تو وہ ہے کہ اس میں گم ہے آفاق۔ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ کافر ہے کہ گم ہے آفاق میں، اور مسلمان ہے کہ گم ہے اس میں آفاق۔ یہ ساری کائنات کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانہ، یہ کائنات بنی ہوئی ہے اور اے اللہ یہ آپ نے بیکار نہیں بنائی ہے، اصل بنانے والا تو ہے، اور تو نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر پہلے لفظ میں ہی ہمیں ایک بات سمجھا دی کہ کمال کی ذات جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات، باقی دنیا کے اندر جو کل کو آج زندہ ہے کل مر جائے گا، آج بادشاہ ہے کل قبر میں ہوگا، وہ کیا کمال ہے؟ اصل کمال تو، اور آپ سال دو سال کے بعد قبر کھودیں گے تو کھوپڑیاں نظر آئیں گی، یہ کیا؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، وہ ذات جو ایسا حی ہے اس کو موت ہے ہی نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ساری کائنات ختم ہوگی سوائے اللہ کی ذات کی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سارا کائنات ختم ہے، ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی۔ تو آج جو باقی رہنے والی ذات ہے اس کی کوئی بول ہی نہیں ہے، جو فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ عورت کا حسن جو ہے 5-10 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مزید 5-10 سال کے بعد وہ منہ لگانے کے بھی قابل نہیں ہوتی، اور آج ساری دنیا اسی میں لگی ہے۔ اور جس نے اس کائنات کو بنایا، اس حسن کو بنایا، ساری انس و جن کو بنایا، اس ذات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ سارے اخبار کھنگال ڈالو، اللہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ساری صحافت کھنگال ڈالو، اللہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ساری ایم اے کلاس کھنگال ڈالو، پی ایچ ڈی کھنگال ڈالو، اللہ کی کوئی تعارف ہی نہیں۔ ساری انگریزیت بھری ہوئی ہے، مخلوق بھری ہوئی ہے، کائنات بھری ہوئی ہے، اس کا بنانے والے کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ ایم اے پاس ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، یہ کیا علم ہے؟ تو قرآن نے سب سے پہلے کہا الحمدللہ، کائنات کا بنانے والا، کمال رکھنے والا وہ صرف ایک اللہ کی ذات۔ کیا بچپن کے اندر نہ انسان بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اس کو تربیت کر کر کے ایک کمال تک پہنچاتا ہے تو یہ اللہ کی ذات، وہیں پہ ختم کر دیتا، وہیں مار دیتا، کون اس کو پوچھ سکتا ہے؟ لیکن آج اتنے بڑے ہو کر ہم اللہ کو، جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اس کو ہم پہچاننے کو تیار نہیں ہیں، باقی ساری مخلوق کو جاننے کو تیار۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا تعارف، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، یہ چیز اللہ ہمارے دل کے اندر ڈال دے۔ اللہ تعالی